اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 900 ہجری 1495 عیسوی کے دوران انگلینڈ میں کاغذ سازی کے لیے کاغذ کے کارخانے قائم کیے گئے۔ سن 901 ہجری 1496 عیسوی کے دوران یہودیوں کو پرتگال اور بہت سارے جرمن شہروں سے نکال باہر کیا گیا۔ 1497 عیسوی 902 ہجری کے دوران ایران میں صفوی حکومت کی ابتدا ہوئی۔ اس سال واسکو ڈی گاما ایشیا کے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ واسکو ڈی گاما کے علاوہ یورپ سے بہت سارے لوگوں نے نئے جزیرے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور نئے سفر اختیار کیے۔ 1496 عیسوی 904 ہجری کے دوران واسکو ڈی گاما بحری سفر کرتا ہوا مشرقی افریقہ تک پہنچا۔ 1499 عیسوی 905 ہجری کے دوران بحری سفر کے دوران واسکو ڈی گاما انڈیا تک پہنچ گیا۔ جس مقام پر واسکو ڈی گاما پہنچا اس کو کالیکت کا نام دیا گیا، جسے آج کلکتہ کہا جاتا ہے۔ 906 ہجری کے دوران انگلینڈ میں ڈانس کا رواج شروع ہوا۔ 907 ہجری کے دوران ایران میں شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب کے طور پہ قرار دیا گیا اور اسی طرح ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک بن گیا۔ اس سال پوپ نے تمام غیر عیسائی کتابوں کو جلانے کا حکم دے دیا۔ 908 ہجری کے دوران اسماعیل اول نے شاہ ایران کا لقب حاصل کر لیا۔ اس دوران اسماعیل کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ 908 ہجری 1502 عیسوی کے دوران کرسٹوفر کولمبس نے سینٹرل امریکہ دریافت کر لیا۔ 910 ہجری کے دوران والد کے انتقال کے بعد تقریباً 11 سال تک بابر اقتدار کے لیے اپنے رشتہ داروں سے لڑتا جھگڑتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر کار فرغانہ کو چھوڑ کر بلخ اور کابل پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد ہندوستان کی طرف متوجہ ہوا۔ 910 ہجری کے دوران یورپ میں جیب میں رکھی جانے والی گھڑی تیار کی گئی۔ 1505 عیسوی 911 ہجری کے دوران علامہ جلال الدین سیوطی کا انتقال ہوا۔ 913 ہجری کے دوران پرتگیزیوں نے پرشین گلف میں اپنا مضبوط اثر قائم کر لیا۔ 914 ہجری تک عراق میں تقریباً ایک دور تک ایرانی حکمرانوں کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ترک عثمانیوں نے توجہ کی اور بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیے۔ 915 ہجری کے دوران امریکہ میں غلاموں کی تجارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1511 عیسوی 917 ہجری کے دوران پرتگیزیوں نے فوجی کاروائیاں کرتے ہوئے مسلمانوں سے ملاقہ کا علاقہ حاصل کر لیا۔ 1511 عیسوی کے دوران سعودی عرب میں کافی کی تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ 1516 عیسوی 922 ہجری کے دوران پرتگیزی برما تک پہنچ گئے اور وہاں پر اپنا تجارتی سلسلہ جاری رکھا۔ اس سال وینس کی حکومت نے پہلی دفعہ یہودیوں کو مخصوص علاقوں میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 923 ہجری کے دوران عثمانیہ حکومت نے مملوک کی حکومت کو شکست دے کر مصر فتح کر لیا۔ 1517 عیسوی 923 ہجری کے دوران تقریباً اکتوبر 31 کو جرمنی میں مارٹن لوتھر نے 95 تھیسس کی اشاعت کی، جس سے عیسائیت میں پروٹیسٹنٹ تحریک کی بنیاد پڑی اور پروٹیسٹنٹ چرچ بننے لگے اور اس طرح پروٹیسٹنٹ تحریک یورپ میں مقبول ہونے لگی۔ 1517 عیسوی 923 ہجری وہ سال ہے جس میں عباسیوں کی خلافت منتقل ہوئی عثمانیہ کی طرف۔ اس کے مطابق عباسیوں کے مصری دور حکومت کے تقریباً 54ویں اور آخری خلیفہ المتوکل سوئم کو مملوک حکومت کی شکست کے بعد ترکی لے جایا گیا۔ مصر میں عباسی خلیفہ صرف روایتی یا اعزازی تھے۔ مصر میں اصل حکومت مملوکوں کے پاس تھی۔ یہاں ترکی میں المتوکل سوئم نے عباسی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور دیگر تبرکات عثمانی حکومت سلیم اول کے حوالے کر دیے، جس کے بعد خلافت عباسیوں سے ترک عثمانیوں میں باقاعدہ طور پر منتقل ہو گئی اور اس طرح عباسیوں کی خلافت کے بعد باقاعدہ طور پہ عثمانیوں کی خلافت کا دور شروع ہو گیا۔ 925 ہجری وہ سال ہے جب پرتگیز جہاز ران فرڈینینڈ پہلا شخص قرار پایا جس نے ایک سفر میں اٹلانٹک اور پیسیفک سمندر عبور کیا اور ایک جہاز نے تقریباً چکر مکمل کیا اور ستمبر 6 1522 عیسوی کو واپس لوٹا۔ 1520 عیسوی 926 ہجری کے دوران عثمانیہ حکومت کا بادشاہ سلیمان کا دور حکومت شروع ہوا، جس نے عثمانیہ حکومت کو بہت وسعت دی، عرب، مکہ، مدینہ اور دیگر علاقوں کو اپنی حکومتی تحویل میں لایا۔ اس سال بابا گرو نانک نے روشنی کی تلاش میں کافی سفر کیا، آخر کار واپس لوٹے اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس تبلیغ کے نتیجے میں عقیدت مندوں کا اضافہ ہونے لگا، جسے سکھ یا سیکھنے والا کہا جاتا ہے۔ 1521 عیسوی کے دوران تقریباً 927 ہجری میں مارٹن لوتھر نے کیتھولک چرچ سے تعلق ختم کر دیا اور اپنی تحریک میں اضافہ کیا۔ اس دوران انگلینڈ کے ہنری ہشتم نے مارٹن لوتھر کی تحریک ڈیفینس آف 7 سیکرٹس کی مخالفت کی۔ 1522 عیسوی 929 ہجری کے دوران پرتگیزیوں کو چائنا سے نکال دیا گیا۔ لوتھر مارٹن نے نئے ٹیسٹیمنٹ کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا۔ 930 ہجری کے دوران سویڈن کی ڈنمارک سے دوبارہ آزادی ہوئی۔ اسپین نے گوتمالا میکسیکو پر حملہ کر دیا
1524 ء 931 ہجری کے دوران یورپ میں عیسائیوں کے اندر مذہبی جنگیں ہونے لگی۔ اس دور میں شمالی یورپ اور مرکزی یورپ میں مارٹن تحریک اور کیلوین تحریک پھیلنے لگی۔ 1525 میں پانی پت کی لڑائی ہوئی، جس کے بعد ظہیر الدین بابر کی ہندوستان میں حکومت قائم ہوگی۔ بابر کا مقابلہ ابراہیم لودھی سے ہوا۔ جنگ جیتنے کی وجہ بابر کے پاس موجود توپوں کی تعداد ظاہر کیا گیا۔ ابراہیم لودھی کی فتح تقریباً 10 لاکھ تھی اور بابر کی فوج تقریباً 12,000 تھی۔ 1526 ء 933 ہجری کے دوران مغلیہ حکومت کی ابتدا ہوئی، جو کہ پانی پت کی لڑائی سے فتح کے ساتھ ہی ہو گئی۔ مغل حکومت کا دارالحکومت دلی قرار پایا۔ 1528 ء 935 ہجری کے دوران ترک عثمانیوں نے ہنگری کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 936 ہجری کے دوران ترک عثمانیوں نے ویانا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 937 ہجری کے دوران ظہیر الدین بابر کا آگرہ میں انتقال ہو گیا۔ ظہیر الدین بابر ایک جنگجو تھا، اس کے علاوہ فارسی اور ترک زبان کا شاعر تھا۔ اس نے اپنی تصنیف اس کے بابری لکھی اور موسیقی میں بھی دلچسپی رکھتا تھا۔ 1532 ء 939 ہجری کے دوران پرتگیزیوں نے فوجی کاروائیاں کرتے ہوئے برازیل کو اپنی کالونی بنا لیا۔ 1533 ء 940 ہجری کے دوران انگلینڈ کے کنگ ہنری ہشتم نے کیتھرائن کو طلاق دے دی اور اینی سے دوسری شادی کر لی۔ اس دوران چرچ نے ہنری ہشتم سے تعلق ختم کر دیا، کیونکہ ہنری نے جو کچھ بھی کیا وہ چرچ کی خلاف ورزی تھی۔ 1534 ء 941 ہجری کے دوران انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے انگلینڈ کے چرچ کی بنیاد رکھی، اس کے متعلق قانون پاس کیا اور ہنری ہشتم انگلش چرچ کا منتظم اعلیٰ مقرر ہوا۔ عثمانیہ حکومت کے سلیمان اول نے حملہ کر کے بغداد فتح کر لیا۔ 1536 ء 943 ہجری کے دوران انگلینڈ کے کنگ ہنری ہشتم کی دوسری بیوی اینی بوائلن کو پھانسی دے دی گئی۔ ہنری ہشتم نے اس کے بعد تیسری شادی کر لی۔ اسی دوران جان کیلوین نے کتاب انسٹیٹیوٹ آف کرسچن ریلیجن لکھی، جو کہ پروٹیسٹنٹ تحریک میں مزید اضافے کا سبب ہوئی۔ یہ کتاب لاطینی اور فرانسیسی زبان میں تحریر ہوئی۔ جان کیلوین پیرس یونیورسٹی میں قانون کا طالب علم تھا، مگر مذہبی خیالات کو اہمیت دی اور کیتھولک کے بعد پروٹیسٹنٹ عیسائی ہو گیا۔ اس دوران اسپین میں پروٹیسٹنٹ کے خلاف کارروائی جاری تھی، تو جان کیلوین سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور وہیں یہ کتاب لکھی۔ 1537 ء 944 ہجری کے دوران پہلی مرتبہ بائبل کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا۔ 1539 ء 946 ہجری کے دوران بابا گرو نانک کا کرتار شہر میں انتقال ہو گیا۔ گرو نانک کی تعلیمات سے ان کے ماننے والوں میں اضافہ ہونے لگا۔ بابا گرو نانک نے ایک خدا کا پرچار کیا۔ ان کے مطابق خدا کو صرف رسم و رواج سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے پوری توجہ اور مسلسل مشق چاہیے۔ 1542 ء 949 ہجری کے دوران بہت سارے عیسائی پادری انڈیا آئے اور بہت سارے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کیا۔ اس سال قسطنطنیہ میں طاعون کی وبا پھیلی اور تقریباً اس کی وجہ سے 3 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔ 1545 ء 952 ہجری کے دوران رومن کیتھولک مذہبی رہنماؤں نے خطرے کو محسوس کیا اور پروٹیسٹنٹ تحریک کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے اور اقدامات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ 1546 ء 953 ہجری کے دوران پروٹیسٹنٹ تحریک کے رہنما لوتھر مارٹن کا انتقال ہو گیا۔ 1547 ء 954 ہجری کے دوران انگلینڈ کے کنگ ہنری ہشتم کا انتقال ہو گیا۔ 1549 ء 956 ہجری کے دوران پہلا مسیحی مبلغ فرانسس زیویئر پہنچا اور اس نے اپنے مذہب کا پرچار کیا۔ اسی سال انگلینڈ میں تھامس کریمر نے کتاب بک آف کامن پریئر شائع کی۔ اس کے تحت انگلینڈ میں مساوات کو اہمیت دینے پر زور دیا۔ 1550 ء 957 ہجری کے دوران ماہر تعمیرات نے استنبول میں سلمانیہ مسجد کی بنیاد رکھی۔ میکسیکو میں چیچک کی وبا پھیلی، جس کی وجہ سے تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ اموات ہوئی۔ اسی سال یہودیوں کو جنیوا اٹلی سے نکال دیا گیا۔ 1551 ء 958 ہجری کے دوران اسپینش کالونی لیما پیرو شمالی امریکہ میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ 1553 ء 960 ہجری کے دوران عثمانیوں نے بہت سارا مال خرچ کر کے مکہ اور مدینہ میں بہت ساری تعمیرات کروائیں۔ مسجد حرم کی تعمیر بھی دوبارہ کروائی۔ 1556 ء 963 ہجری کے دوران دوسرے مغل بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کا 27 جنوری 1556 کو انتقال ہو گیا۔ 1556 ء میں روم کے شہر ویٹیکن سٹی میں سینٹ پیٹر اسکوائر کی تعمیر شروع ہوئی، جو کہ عیسائیت کا مرکز ہے۔ اس کا نقشہ ایک رومن ماہر تعمیرات نے بنایا۔ تاریخ کے مطابق اس سال چین میں زلزلے کے سبب تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی۔ اس سال ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر اعظم کا دور شروع ہوا۔ 1557
ء 964 ہجری کے دوران یورپی پرتگالیوں نے چین سے باراستہ مقام مکاؤ تک تجارتی سلسلہ شروع کر دیا۔ 1558 کے دوران ملکہ الزبیتھ اول کا دور حکومت شروع ہوا۔ 1559 966 ہجری کے دوران یورپ میں سب سے پہلے تقریباً جرمنی میں حصول تعلیم کو ہر فرد کے لیے لازمی قرار دینے کا تصور پیش ہوا، جس میں ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ 1561 کے دوران دلی انڈیا میں عرب سرائے کی تعمیر ہوئی۔ 1564 972 ہجری کے دوران اجمیر فورٹ کی تعمیر ہوئی۔ 1565 کے دوران تقریباً 973 ہجری میں آگرہ کا قلعہ تعمیر ہوا۔ اسی سال جان کیلون مئی 27 کو انتقال کر گئے۔ 1566 974 ہجری کے دوران ناسٹراڈیمس فرانس میں پیدا ہوا، جو کہ ایک جادوگر تھا اور مستقبل کی بڑی بڑی پیشین گوئیاں کرتا تھا، اور اسی کے طور پہ وہ مشہور بھی ہوا، جس کی کئی پیشین گوئیاں صحیح سمجھی جاتی ہیں، مگر بعض محققین کے مطابق ناسٹراڈیمس صرف جادوگر تھا، پیشین گوئیاں صرف بعد کے لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان سے منسلک کر لی۔ 1567 975 ہجری کے دوران پولینڈ میں پہلی جوئش یونیورسٹی جیشوا کا قیام عمل میں آیا۔ 1568 976 ہجری کے دوران یورپ میں شراب کو پہلی مرتبہ بوتل میں محفوظ کر کے بیچا گیا۔ 1569 977 ہجری کے دوران فتح پور کا قلعہ تعمیر ہوا۔ 1575 983 ہجری کے دوران تمام مذاہب کے رہنماؤں کو مغل دربار میں بلایا گیا اور وضاحت کرنے کے لیے دعوت دی گئی۔ 1576 984 ہجری کے دوران فرانس میں تصویر گیلری قائم کی گئی۔ اس تصویر گیلری کا مقصد قدیم اور نایاب تصویر کی نمائش کرنا اور ان کو محفوظ کرنا تھا۔ 1578 986 ہجری کے دوران منگولوں نے تبتی دلائی لاما کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ 1580 988 ہجری کے دوران برصغیر میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے اپنے دور حکومت میں اردو ادب کو کافی فروغ دیا۔ 1582 990 ہجری کے دوران پاپ گریگوری نے کیلنڈر کی استعمال میں پیش رفت کی، نئے سرے سے مرتب کیا، جس کے بعد گریگوری کیلنڈر استعمال ہونے لگا۔ آج ہم جو بھی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ گریگوری کیلنڈر ہے، جو اس دور میں بنا۔ 1583 کے دوران 991 ہجری الہ آباد کا قلعہ تعمیر کیا گیا۔ اسی دوران چائنا میں بہت سارے پریسٹ تبلیغ کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ 1585 993 ہجری کے دوران برٹش نے شمالی امریکہ تک فوج کشی کرتے ہوئے رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 1586 994 ہجری کے دوران لاہور کا قلعہ تعمیر کیا گیا، اور اسی دوران مغلیہ حکومت نے کشمیر کو فتح کر لیا۔ 1586 کے دوران ایک جہاز ران والٹر ریلے نے انگلینڈ میں تمباکو کو متعارف کروایا۔ والٹر ورجینیا سے واپسی کے دوران تمباکو کو اپنے ساتھ لایا، جس کے بعد سے انگلینڈ میں اس کا استعمال مقبول ہونے لگا۔ 1599 997 ہجری کے دوران گریویٹیشنل ایکسلریشن کی دریافت ہوئی، جسے اٹلی کے گیلیلیو گیلیلی نے دریافت کیا۔ 1590 998 ہجری کے دوران کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی ایجاد ہوئی۔ 1592 1000 ہجری کے دوران طیبی اسماعیلی الطیبی کے بعد کئی علاقوں میں پھیل گئے۔ انڈیا میں یہ اسماعیلی داؤدی بوہرا کہلائے، اور یمن میں یہ اسماعیلی سلیمانی بوہرا کہلائے۔